جس سے بارش سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے. ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی نبوت کے لیے چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کرے. کسے کے کشتہ نہ شد از قبیلہ مانی. ہمارے ساتھ آنا ہے. پھر بارش کے قطروں سے گھبرا جانا ہے تو ابھی تم کو اجازت ہے، چلے جاؤ. بارش کیا ہے؟ بارش کے قطرات کیا ہیں؟ میں وہ جان چاہتا ہوں جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھام کے ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوگا، اور ہم کھڑے ہوں گے. اور ہاتھ اٹھا کے کہو ہم کھڑے، ہم کھڑے، ہم کھڑے. اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو سن لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کر سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ نے کبھی ایسے مقرر کو دیکھا جو جب تقریر کر رہا ہو تو ایسا لگے کہ مقرر کی زبان نہیں ہل رہی بلکہ ادا ہونے والا ہر حرف اپنی زبان ہلا رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا متکلم جو کلام کرے اور زخموں پر مرہم لگتا محسوس ہو؟ کوئی ایسا مقرر جو تقریر کرے اور دلوں کو مسرت ملے؟ پانی میں آگ لگ جائے. کوئی ایسا ناطق جو بولے اور الفاظ موتی بنتے جائیں، سامع کے کانوں میں رس گھولنے لگیں. کوئی ایسا سخنور جو اپنے سخن سے لوگوں کو زنجیر در زنجیر کر دے. کوئی ایسا منادی جو لبوں کی جنبش سے زلزلہ برپا کر دے، طوفانوں کے رخ موڑ دے، سوتی بستیاں جگا دے، روحوں کو گرما دے، مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دے، بجلی کا کڑکا بن جائے. آئیے میں آج آپ کو ایسی ہی ایک شخصیت سے ملاتا ہوں جن کی زندگی شعر کے مصداق ہے. میں تو سورج ہوں، ستارے میرے آگے کیا ہیں، شب ہے کیا، شب کے سہارے میرے آگے کیا ہیں. جو ہمیشہ رہے شاہوں کے ثنا خواں جالب، وہ سخن ساز بے چارے میرے آگے کیا ہیں. اور کسی عربی شاعر نے کہا، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَيْنَا فَعَجِزْنَا عَنْ نَظَرَائِهِ. میری مراد ہیں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جو عالم باعمل، شعلہ نوا مقرر، نامور ادیب، عظیم صحافی، اعلیٰ مبلغ اور کئی دینی کتابوں کے مصنف تھے. آپ کی وہ شخصیت تھی کہ جن کے گرج سے حکومت وقت کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا. وہ پاسبان قرآن و سنت تھے. تحریر میں یکتا، تقریر میں اعلیٰ، لیاقت میں منفرد، ذہانت میں اولیٰ، سیاست میں برتر، قیادت میں عظیم، شریف النفس، تجارت میں کریم، جس کی راہ ہدایت، جس کا قدم بصیرت، جس کی جبلت ذہانت و فطانت، جس کی فطرت جرأت و شجاعت، جس کی سیاست امامت و عدالت، جس کی قیادت صداقت و حقیقت، جنہوں نے بزدلوں کو جینے کا طور سکھایا، مردہ دلوں کو زندگی سے آشنا کیا، کمزور لوگوں کے سینے تان دیے. ان کو دیکھ پست ہمت بھی ایک نئی شان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ جیا تو سر اٹھا کے جیا،
سینہ تان کر جیا، باطل کو للکارتا ہوا جیا، غیر حق پر گرجتا ہوا جیا، آمریت پر برستا ہوا جیا۔ وہ آئینہ صفت تھا، ایک صاف آئینہ، جو باطل پرستوں کے چہرے کے داغ انہیں دکھاتا تھا، ظالموں کے چہرے کی بدنمائی واضح کرتا تھا، جابروں کے رخ پر لگے دھبے ان کے سامنے کرتا تھا۔ لیکن افسوس کہ ان باطل پرستوں، ظالموں، جابروں اور آمروں نے اپنے چہرے کے داغ دور نہ کیے، اسی آئینے کو توڑنے کی سازش کی اور اسے توڑ دیا۔ وہ ایک چکماق تھا، چراغ سے چراغ جلاتا گیا، تاریکیوں کو ضیاء دیتا گیا، ہر دور کے ہاتھوں کو حنا دیتا گیا، ہر دور کے جابروں کو للکارتا گیا، ساکت دلوں کو دھڑکن، بے زبانوں کو نوا دیتا گیا، کجلاہوں کی رعونت کا مذاق اڑاتا رہا۔ اس نے حالات کے ہاتھوں کبھی شکست قبول نہ کی، وہ حالات کو خود بدلتا رہا، خود حالات کے مطابق نہ بدلا۔ علامہ آپ کا اسم علم ہو گیا تھا، اعراف و تعریف بن گیا۔ کوئی لفظ علامہ بولے تو بے ساختہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ ان کی سطر سطر میں علمیت و بدیعت، ذکاوت و طراوت، ان کی ہر تحریر ذہانت و فطانت۔ اشعار آپ کی زبان سے یوں نکلتے جیسے ان کی تخلیق اسی مقام و محل کے لیے۔ آپ کا ہر بول ادب کا شاہکار، لکھتے تو حرف آخر لکھتے، بولتے تو تول تول کر بولتے، ہر بول انمول کے مصداق ہوتا تھا۔ آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں آپ کے متعلق کہ انشاء پردازی ان کی جیب کی گھڑی اور تقریر و خطابت ان کے ہاتھ کی چھڑی تھی۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ آپ کے متعلق یوں فرماتے ہیں، یہ اس وقت ان کا کہنا ہوا جب انہوں نے شاہی مسجد کے باطل شکن اجتماع میں ان کی خطابت کی جلوہ سامانیوں اور بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کی عظیم صلاحیتوں کو جب ان کے اندر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ شعر ہیں۔ عرب کے مشہور خطیب ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی نے کہا کہ ان کے لب و لہجے اور اسلوب بیان نے قدیم عرب کے خطبہ کی یاد تازہ کر دی ہے، اور ہم نے عالم اسلام میں ان سے بڑا خطیب نہ دیکھا اور نہ سنا ہے۔ ان کے الفاظ کا جادو مخالفین کے سر چڑھ کر بولا کرتا تھا۔ ان کی تقریریں خوف نکال کر باہر کر دیتی تھیں، طاقتوروں کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی تھیں، کمزوروں کے دل سے کمزوری کا احساس ختم کر دیتی تھیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جمعہ میں جو آپ نے تقریر کی، اس تقریر کے الفاظ آج تک بھی ایک تاریخی الفاظ مانے جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے اگر آپ ویڈیو سنیں گے تو آپ کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج ہماری اٹھی ہوئی گردنیں جھک گئی ہیں، آج ہمارے تنے ہوئے سینے سکڑ کر رہ گئے، ہماری آوازیں کجلا گئی ہیں، آج ہماری روح مرجھا گئی، آج ہمارے دل بیٹھ گئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ 31 مئی 1940 پر 5 کو جمعرات کے دن پیدا ہوئے۔ الحمدللہ 9 سال کے عمر ہی میں آپ نے حفظ کو مکمل کیا۔ اس کے بعد مختلف دینی مدارس میں ابتدائی علوم سے آگاہی حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ چلے آئے۔ وہاں برصغیر پاک و ہند کے نامور محدث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ علم حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور وہیں آپ کے ایک اور استاد جن کا نام ابو البرکات رحمہ اللہ ہے، وہ بھی وہیں کے استادوں میں شامل تھے۔
جامعہ اسلامیہ میں آپ حدیث کے کتب سے فراغت حاصل کیے، اس کے علاوہ آپ نے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں مولانا شریف اللہ سے فلسفہ اور منطق حاصل کی۔ اس طرح 1960 تک آپ اپنی دینی تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ اسی سال آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1960 پر 1 میں آپ نے MA فارسی اور MA اردو کی ڈگریاں حاصل کی۔ پھر آپ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر کے سعودی عرب چلے گئے، یعنی جامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ۔ آپ نے 4 سال کا عرصہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں گزارا اور مدینہ یونیورسٹی میں جو وقت گزارا وہ بڑا ہی بھرپور وقت تھا۔ آپ یونیورسٹی کے نمایاں ترین طالب علم کی حیثیت کے حامل تھے۔ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے صرف پڑھائی نہیں بلکہ طالب علم ہونے کے باوجود اپنے اساتذہ کی جگہ پڑھایا، اور آپ کے ان لیکچرز میں آپ کے اساتذہ بھی شریک ہوئے، جو کہ واقعتاً ایک اعزاز کی بات ہے۔ اس کا ذکر آپ نے خود یوں کیا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کی تدریس کے دوران میں نے محسوس کیا کہ یونیورسٹی کے اساتذہ قادیانیت کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے تھے۔ یونیورسٹی کے نصاب میں ادیان و فرق کا موضوع بھی شامل تھا، اور اس موضوع پر ہفتے میں ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ ادیان و فرق کے موضوع پر ہمارے عرب اساتذہ جب بھی لیکچر دیتے تو بعض فرقوں سے متعلق ان کی معلومات اس قدر کم ہوتی کہ وہ محض الفاظ کے سہارے اپنا لیکچر پورا کر دیتے تھے۔ ان فرقوں سے متعلق زیادہ لٹریچر چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں چھپا ہوا تھا اور وہ بھی اردو زبان میں، اس لیے یونیورسٹی کے عرب اساتذہ کی معلومات بطور خاص نہ ہونے کے برابر تھیں۔ میں نے قادیانیت پر عربی اخبارات و جرائد میں مضامین لکھے۔ دراصل یہ مضامین وہی لیکچرز تھے جو میں نے اپنی کلاس کے طلباء کو اپنے اساتذہ کی جگہ دینے شروع کیے تھے۔ بعد میں آپ نے ان لیکچرز کو ایک کتاب کی صورت دے دی، اور یہ کتاب آپ کے زمانہ طالب علمی میں چھپ گئی تھی۔ اس کے ٹائٹل پہ آپ کے نام کے ساتھ خريج الجامعہ الاسلامیہ کے الفاظ بھی درج کیے گئے، جو کہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، حالانکہ آپ ابھی مدینہ یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی سے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ فارغ ہوئے۔ مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، جو کہ اس زمانے میں مدینہ کے وائس چانسلر تھے، آپ کو مدینہ یونیورسٹی میں ہی درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کے دلی خواہش تھی کہ اپنے علم سے اپنے ملک اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا جائے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد آپ نے چند مزید مضامین MA کی ڈگریاں حاصل کیں اور کراچی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد آپ ایک مسجد کے خطیب مقرر ہوئے، اور 7 روزہ الاعتصام کی ادارت بھی آپ کی سپرد کر دی گئی۔ آپ کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی نے سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی مسند کی پیشکش کی۔ اس سلسلے میں شیخ محمد اشرف مرحوم سے پہلی ملاقات میاں عبدالعزیز مالواڑہ کی کوٹھی میں ہوئی۔ حضرت مولانا سلفی نے شیخ اشرف صاحب کو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے متعلق بتلایا کہ وہ مسجد میں خطبہ کے فرائض انجام دیں گے، لیکن شیخ صاحب مرحوم نے علامہ صاحب کی موجودگی میں ہی اپنے تردد اور اپنی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ مجھے یقین نہیں کہ اس نو آموز نوجوان کی وجہ سے جامع مسجد کی رونق رفتہ واپس آ سکے گی۔ لیکن مولانا اسماعیل سلفی کے اصرار پہ وہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو 2-3 ہفتے تک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر یہ 2-3 ہفتے کبھی بھی ختم نہ ہوئے۔
حتیٰ کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ نے مسجد کی روایات ہی بدل دیں۔ اب وہ جامع مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی، بلکہ بعض اوقات رمضان المبارک کے نمازیوں کو جمعہ کی نماز کے لیے جگہ ہی نہ ملتی اور لوگوں کو مایوس واپس جانا پڑتا۔ آپ 12:30 بجے خطبے کا آغاز فرماتے، لیکن لوگ 10 بجے ہی پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے مسجد پہنچ جاتے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو سیاست سے اس زمانے سے دلچسپی تھی جب آپ ابھی طالب علم ہی تھے، لیکن عملی سیاست میں آپ اس وقت آئے جب ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ آپ کا آغاز انتہائی شاندار تھا جو آپ نے عید کے ایک سحر انگیز خطبے سے کیا۔ یہ آپ کی پہلی سیاسی تقریر تھی اور اس ایک تقریر نے آپ کو صف اول کے خطیبوں میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان کے دور میں بھی آپ نے اپنی تحریر اور تقریر سے حکومت کی بدعمالیوں پر گرفت کی۔ اس کے نتیجے میں آپ پر کئی ایک مقدمات قائم ہوئے، لیکن یہ مقدمات آپ کے حوصلے کو کم کرنے کے بجائے آپ کے عزم اور استقلال میں اضافہ کا موجب بنے۔ آپ کو راہ حق سے ہٹانے کی بجائے راہ حق کو اور زیادہ مضبوطی سے اختیار کرنے کی وجہ ٹھہرے۔ آپ کے اپنے الفاظ میں جیسے جیسے مقدمات بنتے گئے، میرا سیاست کا ذوق کھندن ہوتا رہا۔ میدانی سیاست میں پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا آپ کو یحییٰ خان کے دور میں ہو چکا تھا، لیکن اب ایک ایسا دور شروع ہو رہا تھا کہ جس میں آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آپ کی تقریروں کی کاٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت کے خلاف آپ کا لہجہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ حکومت وقت کے خلاف تقریروں کے جرم میں آپ پر متعدد مقدمات دائر کیے گئے اور آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی جماعت کی طرف سے آپ کی گرفتاری کی مذمت کی جاتی، لیکن صورتحال اس کے برعکس تھی اور بہت المناک تھی، جس کا ذکر آپ نے اپنے آخری انٹرویو میں یوں کیا ہے کہ بدقسمتی سے انہوں نے یعنی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے دی گئی میری تمام قربانیوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ میرا جمعیت اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں گرفتار ہوا تو میری گرفتاری پر ملک کے اخبارات و جرائد میں احتجاج ہوا، سوائے اس جریدے کے جس کا مدیر میں تھا۔ میں نے جمعیت اہل حدیث کے ترجمان جرید الاعتصام کو اپنے لہو سے سینچا تھا، اپنے قلم سے اس کی آبیاری کی تھی۔ گویا کہ آپ دونوں طرف سے پریشانیوں کا سامنا کیے۔ حکومت بھی دشمن تھی اور اپنے بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے۔ گویا کہ اپنے بھی ہیں ناراض، بیگانے بھی ہیں ناخوش۔ اس طرح حکومتیں بدلتی رہیں، لوگ بدلتے رہے، لیکن آپ جہاں بھی دیکھتے کہ یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے تو آپ فوراً اپنی تقریروں سے اور اپنی باتوں سے یہ سب کو سناتے، اعلان کرتے کہ یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے۔ حتیٰ کہ اہل باطل حکمران مجبور ہو گئے کہ اس حق کی آواز کو خاموش کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ بسپر 3 مارچ 1980 پر 7 کو یوم پاکستان کے موقع پر اس آواز کو خاموش کر دیا گیا، جس نے ہر دور کے طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا اور کبھی بھی مداہنت کا راستہ اختیار نہ کیا۔ زخمی ہونے کے بعد فوراً چند روز آپ ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ اس دوران سعودی عرب اور عراق کی طرف سے آپ کے علاج کی پیشکش کی گئی۔ ریاض اور بغداد کی ہوائی اڈوں پر طیارے آپ کے لیے تیار تھے، لیکن سعودی عرب کو ترجیح دی گئی اور 28 مارچ کو آپ کو سعودی عرب کے خصوصی طیارے کے ذریعے ریاض لے جایا گیا۔
دوران سفر آپ کی حالت ٹھیک تھی، لیکن وہاں جا کر خراب ہو گئی۔ آپ کے خون کا دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا اور 30 مارچ کو فجر کی نماز کے وقت آپ خون کے دباؤ کی شدید کمی کے باعث انتقال فرما گئے۔ جدید ذرائع ابلاغ کی بدولت کچھ ہی لمحوں میں آپ کے انتقال کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریاض میں آپ کی جنازہ ادا کی گئی، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ آپ کے نہایت مشفق استاد اور عالم اسلام کی نامور شخصیت مفتی اعظم عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ آنسوؤں اور سسکیوں میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا۔ لوگ پرنم آنکھوں سے آپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔